السلام علیکم۔ کئی بار بات ہوتی ہے جب بھی تو تصوف کے حوالے سے وہ کہتے ہیں جی اسلام کیسے کیا تعلق ہے، اسلام کیسے کیا تعلق ہے۔ میں اگرچہ پہلے کئی پروگراموں میں یہ بات کر چکی ہوں کہ تصوف ایک عالمگیر ضابطے کا نام ہے، ایک عالمگیر ایک ایسی سوچ ہے کہ جو کہ انسانوں کی تقسیم پر یقین نہیں رکھتی، انسانوں کی عبادت کی بات کرتی ہے، انسانوں کے احترام کی بات کرتی ہے، انسانوں کی فلاح کی بات کرتی ہے اور اپنے آپ کو ایکسپلور کرنے کی بات کرتی ہے، اپنے ذات کے مقصد کو جاننے کی بات کرتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود میں کہتی ہوں کہ اگر آپ کو تصوف کا بالکل 2 لائنوں میں مطلب پتہ کرنا ہو یا اسلام سے اس کا تعلق جوڑنا ہو تو آپ حقوق العباد اور حقوق اللہ کے حوالے سے جان کر معلوم کر سکتے ہیں کہ سارے مذاہب میں، سارے فرقوں میں ہر جگہ انسانوں کے احترام کی بات کی گئی ہے، لیکن آپ اسلام کی جب بات کرتے ہیں تو اسلام میں حقوق العباد پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، اس لیے کہ حقوق اللہ کے حوالے سے اللہ نے کہا کہ میں بندوں کے حقوق معاف کر سکتا ہوں، لیکن جو انسانوں پر حقوق ہے انہیں معاف نہیں کر سکتا۔ یعنی اللہ کے ذمے جو کچھ حقوق ہیں، ہم کچھ غلطیاں کرتے ہیں، کوتاہیاں کرتے ہیں، ہم سے خطائیں ہوتی ہیں، خدا کہتے ہیں میں انہیں معاف کر سکتا ہوں، لیکن جو انسانوں نے انسانوں کے ساتھ ظلم کیا، بے انصافی کی، ان کا حق نہ دیا، وہ میں معاف نہیں کر سکتا، وہ انسان ہی معاف کر سکتا ہے۔ تو اسی کو اگر آپ دیکھیں تو یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں حقوق العباد کی کتنی اہمیت ہے، اور اسی پہ اسلامی تصوف کی پوری عمارت کھڑی ہے کہ انسان کو بچائیں، انسان کا احترام کریں، اسلام پر کانسنٹریٹ کریں، پہلے انسان کو ہمت دیں، پہلے انسان کو توجہ دیں، انسان کو راضی کریں اور پھر خدا کے در پر جائیں اور جا کے اپنی حاضری لگائیں اور کہیں کہ میں نے تیرے بندوں کا خیال کیا، تم نے جو میری ڈیوٹی لگائی تھی کہ بیمار تھا فلاں بندہ، میں نے اس کی تیمارداری کی، اس کو دوائیں لے کر دیں، اس کا خیال کیا، کوئی بھوکا تھا میں نے اسے کھانا کھلایا، اور کوئی دکھی تھا میں نے اس کا حوصلہ بڑھایا، اس کو نیک مشورہ دیا، کوئی یتیم تھا، کوئی بے سہارا تھا میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، اور کوئی مظلوم تھا میں نے اس کا ساتھ دیا، میں نے اس کو ظالموں سے بچایا۔ تو پھر خدا اپنی رحمت، اپنی برکت اور اپنے کرم کے دروازے کھولے گا، انسان کا جو مقصد ہے وہ حل کرے گا۔ یعنی جو انسان خدا سے محبت کرتا ہے اس کا تو ایک ہی مقصد ہے، خدا کی رضا اسے مل جائے، اور اسے بڑا کوئی انعام نہیں ہوتا۔ تو آج کے دن کی جب ہم بات کرتے ہیں، آج کے دور کی بات کرتے ہیں، تو یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ جتنی نمازیں پڑھ لیں، جتنی تسبیحیں کر لیں، آپ جب تک انسانوں کے حقوق ادا نہیں کرتے، آپ اپنے ارد گرد اپنے رشتہ داروں، اپنے بہن بھائیوں، اپنے آس پڑوس، اپنے محلے، جو بھی لوگ آپ سے وابستہ ہیں، آپ ان کا خیال نہیں کرتے، ان کا دکھ درد دور نہیں کرتے، تو تب تک آپ خدا کے حضور سرخرو نہیں ہو سکتے۔ اور اگر آپ کسی کو تکلیف دیتے ہیں تو پھر جا کر نماز پر اپنے رب کا کرم مانگتے ہیں، تو پہلے آپ تو کسی پر مہربانی کریں، آپ مہربانی کریں گے تو وہ مہربانی آپ پر کرے گا۔ تو یہ جو معاشرے میں ہمیں ایک عجیب طرح کی عدم برداشت کا رویہ ملتا ہے، کوئی انسان کسی انسان کی بات سننے کو تیار نہیں ہے، دوسروں کے لیے نفرت کا اظہار کیا جاتا ہے، درجے بنتے جا رہے ہیں دولت اور طاقت کے حوالے سے۔ تو اگر یہ درجے برقرار رہیں گے تو پھر وہ ہمیں بھی درجوں میں رکھے گا، کہیں نیچے وہ ہمیں سربلندی عطا نہیں کرے گا، اپنے قریب جگہ نہیں دے گا۔ تو اس کے قریب جانے کے خواہش مند ہیں تو پھر ہمیں انسانوں کی طرف توجہ کرنی ہوگی۔ بڑا آسان ہے، صرف یہ سوچیں ہر دن کہ میں نے آج کسی کو دکھ نہیں دینا، کسی کو نقصان نہیں پہنچانا، اور اپنے بہت بڑے بڑے کام کرنے کے بارے میں بھی سوچیں آپ، لیکن جو آپ کی دسترس میں وہ تو کریں۔ جب آپ کے پاس وسائل ہوں تو آپ بڑے کام بھی کریں، آپ کوئی جو بے گھر لوگ ہیں ان کے لیے گھر بنائیں، ہسپتال بنائیں، اسکول بنائیں، لیکن ابھی آپ یہ نہ سوچتے رہیں کہ جب پیسے ہوں گے میں یہ کروں گا وہ کروں گا۔ ابھی سے شروع کریں، مسکرا کر ملیں کسی کو، آرام سے بیٹھے بٹھائے، ایک جو آپ کے ہاتھ میں اچھا عمل ہے، لوگوں کو سپیس دیں، ان کی باتیں برداشت کریں، ان کو بھی زندہ رہنے کا حق ہے، ان کو حق دیں۔
لوگوں کے لیے خوشی کا باعث بنے، سکھ کا باعث بنے، دکھ کا باعث نہ بنے۔ اور سارے دن کی کارروائی کو رات کو ضرور جانچنے کی کوشش کریں کہ آج آپ نے کیا کمایا ہے، آج آپ نے کتنے آنسو کمائے ہیں، کتنی آہیں کمائی ہیں، کتنے دکھ کمائے ہیں، کتنے شکوے کمائے ہیں، آج آپ نے کتنے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیری ہیں، کتنے لوگوں کے لیے سکھ کا باعث ہوئے ہیں۔ صرف یہ ایک چیز نوٹ کر لیں تو زندگی بہتر ہوتی جائے گی۔ کسی کو اپنی سیٹ، آپ گاڑی میں بس میں سفر کریں تو کسی ضرورت مند کو اپنی سیٹ پیش کرنا بھی نیکی ہے، اچھا عمل ہے۔ بازار میں چلتے ہوئے کسی جگہ پہ آپ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کریں، چھوٹے چھوٹے عمل کریں، آغاز کر لیں کہ بس مثبت سوچنا ہے، مثبت کام کرنا ہے، تو پھر خود بخود ایک آٹومیٹکلی آپ کے وجود کے اندر نظام شروع ہو جائے گا، آپ خیر کے راستے پر چلنے لگیں گے۔ سلامت رہیں، خیر سے جڑے رہیں۔